حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، رازق ہے، ان گنت لا تعداد ولا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آج کا موضوع ہے خودکشی سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی سنتے رہتے ہیں، کہیں سامان مہنگا ہونے کی وجہ سے، راشن مہنگا ہونے کی وجہ سے، کئی لوگوں کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے آپ کو قتل کر دیا، انہوں نے خودکشی کی۔ کئی جگہ ایسے واقعے رونما ہوتے ہیں، اور پنجاب کے اندر اور بعض علاقوں میں جب بچیوں کی شادی کا مسئلہ بنتا ہے جہیز کا، تو ان کے والدین جہیز پیدا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ اور ابھی جب رزلٹ آیا، کئی ایسے بچے ہیں میٹرک کے اندر انہوں نے فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ یعنی حالات پر قابو نہ پانا، حالات کو قابو سے نکالتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کرنا اور اپنی جان دے دینا۔ یا انسان دنیا کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، جب وہ بے بس ہوتا ہے تو اس کا ایمان ڈولنے لگتا ہے اور وہ خودکشی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں پر ہم نے یہ بات سمجھنی ہے، کیا جب ہم خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، کیا ہمارا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہم ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا ہماری نیکسٹ زندگی شروع ہونے والی ہے؟ جو عقل والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ تو ویسے ہی ختم ہونی ہے، دنیا کے بعد جو آخرت کی اخروی زندگی آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا اپنا نقصان ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اور جو بندہ خودکشی کرتا ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے معاملات یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی مصیبت، آخرت کی ٹینشن، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور وہ جس چیز کے ساتھ جیسے اسے اپنی موت کی ہوگی وہ آخرت کے اندر اسی طریقے سے اسے عذاب دیا جاتا رہے گا قیامت تک، اور وہ اپنے ساتھ جس چیز سے اس نے موت کی ہے دنیا میں اسی کو استعمال کرتا رہے گا۔ دنیا کی آگ ایک حصہ، آخرت کی آگ 72 حصے ہے، 70 حصے، یعنی اس سے کئی گنا وہ بڑھ کر سخت آگ ہے۔ یہاں کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ہرگز اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ہرگز اپنے آپ کو نہ مارو، نہ قتل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک تمہارا رب تم پر بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور اس آگے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسے ہم جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ یعنی جو خودکشی کرتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو مار دیتا ہے، زہر پی کر مرتا ہے، یا لوگی کوئی چیز اپنے آپ کو مارتا ہے، یا گولی کے ساتھ مرتا ہے، یا پانی کے اندر گر کر مرتا ہے، کسی طریقے سے بھی وہ مرتا ہے، تو فرمایا ہم اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر دلیلیں دیتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، کفار نے ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے، ان کی بہن آئی ان کو دیکھنے کے لیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہ جب ان کی بہن آئے گی، ان کی حالت دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ 11 ٹکڑے کر دیے تھے کفار نے، ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا۔ تو ان تک پیغام پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی آپ کو ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیے کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے نہیں آ رہی ہوں، میں اپنے شہید بھائی کو دیکھ کر فخر کرنے آ رہی ہوں کہ انہوں نے اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اگر کسی کے باپ کے، کسی کے بھائی کے، کسی کے خاوند کے 11 ٹکڑے کر دیے جائیں اور وہ عورت اس کو دیکھے، آج کل کی بات کر رہا ہوں، تو آپ ذہن نشین کر لیں، سوچ لیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، قرآن و سنت پر چلنے والا ہوتا ہے، دین اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے، پھر انسان تقوی اختیار کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ تو یہ صحابیہ کا قصہ ہے کہ 11 ٹکڑے ان کے بھائی کے کر دیے گئے اور انہوں نے فخر محسوس کیا کہ وہ اسلام پر شہید ہو گئے۔ تو ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سیرت و سنت پر چلنا ہے۔ چلتے ہوئے ہمیں ہر کام میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے، کبھی بھوکا رکھ کے آزماتا ہے، کبھی رشتہ داروں کو، قریبیوں کو، بھائی بہنوں کو ان کو فوت کرتا ہے، ان کو چھین کر آزماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام پر صبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال خودکشی کرنا حرام ہے، سنگین جرم ہے، خودکشی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے ماننے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، دین اسلام پر چلنے والا ہے، وہ کبھی میری غفور الرحیمی سے، میرے کرم سے، میرے فضل سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جتنی بھی مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو وہ ہر وقت اپنے ذہن میں اپنے ایمان کو پختہ رکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر رحم کرے گا، میرا اللہ ہی میرا مالک ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا کہ کوئی بندہ بھی ہرگز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا الا القوم الکافرون، مگر صرف وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بڑی مصیبت آئے، جتنی بڑی ٹینشن ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی، اللہ کافروں کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ یعنی جو بندہ گمراہ ہوگا، رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، دین اسلام سے بھرا ہوا ہوگا، گمراہ ہوگا، اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تم اپنے آپ کو تکلیف دو، نہ کسی اور کو تکلیف دو۔ لا ضرر کہ نہ تم، ولا ضرار اپنے آپ کو تکلیف دو، نہ کسی اور کو تکلیف دو۔ یعنی نہ کسی کو قتل کرو، نہ اپنی جان لو۔ یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اور آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا بادرنی عبدی
बिनफ्सिही हर्रमतु अलैहिल जन्नत। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने अपनी जान के मामले में, अपने जिस्म के मामले में जल्दबाजी की, उन्हें खुदकुशी कर दिया, अपने आप को कत्ल कर दिया, हलाक कर दिया, मार डाला। बादरनी अब्दी बिनफ्सिही हर्रमतु अलैहिल जन्नह, तो मैंने भी इस पर जन्नत को हराम कर दिया है। कोई आदमी ये ना सोचे कि मैं दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मैं अपनी जान दे दूँ, खुदकुशी कर लूँ, कत्ल हो जाऊँ, मर जाऊँ, तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा। ये दुनिया की टेंशन कोई टेंशन नहीं है, इससे बढ़कर आगे टेंशनें आने वाली हैं कि जो जन्नत को आप पर हराम कर दिया जाएगा और जहन्नम को वाजिब कर दिया जाएगा, फ़र्ज कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमें हर मुसीबत का मुकाबला करना है। किससे मुकाबला करना है? नमाज पढ़कर, कुरान जी की तिलावत करके, इस्तग़फ़ार करके, अल्लाह ताला से दुआएं करके, रब्बुल आलमीन को राज़ी करके। जब हम मुकाबला करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, तो अल्लाह ताला हमें होशियार कर देगा, अल्लाह ताला हमें हमारी मुसीबतों को दूर कर देगा, परेशानी को दूर कर देगा, टेंशनों को दूर कर देगा। लेकिन सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ। एक जगह ऐसा होता है, एक मुआरका हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग पर जाते हैं, लड़ाई होती है, जिहाद पर चले जाते हैं। जब लड़ाई तमाम हुई, सारे सहाबा किराम अपने अपने ठिकानों की तरफ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे की तरफ आते हैं। सहाबा किराम बैठे हुए हैं, आपस में बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि फलां आदमी है, वो ऐसे कुफार का मुकाबला करता है। वो ऐसा आदमी था कि जो काफिर भी उसके सामने आता, उसका काम तमाम कर देता, उसको कत्ल कर देता, उसको मार देता, उसकी गर्दन को उड़ा देता। सहाबा किराम उसका तज़किरा कर रहे हैं, कहते हैं देखिए उसने कैसे कुफार का मुकाबला किया है, उनकी गर्दनें उड़ा कर रख दी, उन्हें कत्ल कर दिया। जो भी उसके मुकाबले में बाहर आता है उसे उड़ा कर रख देता है, मार देता है। तो दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अमा इन्नहु मिन अहलिन नार, खबरदार ये आदमी जहन्नमी है। क्या फरमाया? खबरदार ये आदमी जहन्नमी है। कि सुन लो, चुप हो जाओ, ये आदमी क्या है? जहन्नमी है। जब सहाबा किराम ने ये बात सुनी, उन्हें अजीब सी बात महसूस हुई। एक कहने लगे सहाबी कि आप मुझ पर यकीन रखिए, तवक्कुल रखिए, मैं आज इस बंदे का पीछा करूंगा, ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई बात होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये आदमी जहन्नमी है। देखिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल होता है वो हमेशा सच पर मुबनी होता है। जो लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलता है वो हकीकत होती है, सच होता है। वो कहने लगा मैं आज इस बंदे का पीछा करूंगा। उसने पीछा करना शुरू किया। जहाँ पर वो आदमी रुक जाता वो सहाबी भी रुक जाते, जहाँ पर वो चलना शुरू होता वो सहाबी उसके पीछे पीछे चलते, उसका ताक़ब करते हुए जा रहे हैं। आखिर लड़ते लड़ते वो आदमी जख्मों से चूर हो जाता है। जख्मों की ताप न लाते हुए तलवार का कब्जा जमीन पर जमाता है। और अपने जो पुस्तान है इनका वजन, दरमियान का वजन उस तलवार पर डालता है, डालकर अपने आप को हलाक कर देता है, कत्ल हो जाता है, खुदकुशी करता है। तो जब वो बंदा वापस आता है कहता है या रसूल अल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कहने लगा मैं यकीन करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के वाकई रसूल हैं, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। पूछा क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह आपने ये कहा ये आदमी जहन्नमी है, तो लोगों ने बड़ा अजीब सा महसूस किया, सहाबा किराम ने। तो मैंने उनसे वादा किया मैं इसका पीछा करूंगा, देखूंगा किस वजह से आपने ये बात की है। तो उस बंदे ने ऐसा किया। इतना बड़ा बंदा
کہ جو کفار کے ٹکڑے کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس نے بھی خودکشی کی تو جنت اس پر حرام ہو گئی، پکا پکا وہ جہنمی ہو گیا۔ تو نبی نے فرمایا یہ آدمی کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو اس لیے معزز حضرین، کبھی بھی ہمیں پریشانی سے تنگ آ کر اپنی جان نہیں دینی چاہیے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے، اور بس ثابت قدم رہنا چاہیے، تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے، ٹینشنوں کو برداشت کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ آنے والی جو زندگی ہے وہاں کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، آج دن تک آپ حضرات نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کی بہن فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا تو کوئی کسی کے ساتھ مر رہا ہو۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں مرتا، جس کا وقت جب پورا ہوتا ہے اسی وقت وہ مرے گا۔ جو حضرات خودکشی کرتے ہیں ان کا وقت پورا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی موت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ مارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، آزاد ہے، وہ چاہے جس راستے پر مرضی چلے۔ بعض حضرات ایسا کہتے ہیں جی آپ کہیں گے آ جائیں مسجد میں نماز پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو آ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے۔ تو پھر بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پتا، ہوا ایک پتے کو ہلا نہیں سکتی، تو میں مسجد میں کیسے آ سکتا ہوں؟ تو معزز حضرین، ایک یہ جواب ہے، یہ بات پکی کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک راستہ ہے پھولوں کے اندر جانے والا، ایک راستہ ہے آگ کے اندر جانے والا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ آگ والا راستہ چنیں، کانٹوں والا راستہ چنیں یا پھولوں والا راستہ چنیں۔ اگر آپ کانٹوں والے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکے گا، اگر آپ پھولوں والا راستہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کر دیا ہے، آپ جدھر مرضی جائیں، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے انہیں کتنا رزق کھانا ہے، ایک کتنی عمر ہے، ایک کیا سوچ ہے، انہیں کیا کرنا ہے، پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جانے والا بنے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میرا بندہ جنت میں جانے والا بنے۔ انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو سوچ ہے، جو ذہن ہے، وہ اس کو غلطی کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں مسجد میں آؤں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں قرآن جی کی تلاوت کروں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں مسجد کو آباد کرنے والا بنوں۔ وہ چاہتا ہے آپ کو ذات پیدا کیا ہے، یہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت کے اندر جانے والے بنیں۔ جدوں رب دا فضل کمال ہووے، آقا دا کرم بھی نالے ہووے، جدوں رب دا فضل کمال ہووے، آقا دا کرم بھی نالے ہووے، پھر بندہ سدا خوشیال ہووے، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، جب بندہ خوشحال ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا فضل ہم پر ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے نفس کو مار دیں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے، نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں گے، انتہائی شدید سردی کے اندر، ٹھنڈ کے اندر ہم اپنا بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے، پھر ہم پر رب کا فضل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، پھر ہم خوشحال رہیں گے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے۔
کیوں نہیں چاہتے؟ ابھی ہم نے حقیقت دیکھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اشارہ سمجھتے ہیں، اشارے پر عمل کرتے ہیں، عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو صحیح حقیقت کے اندر جاتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں۔ جب بندہ جہنم کے اندر جائے گا، اس کی پٹائی ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی، وہ کہے گا یا الہ العالمین تو مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، پوری زندگی میں کبھی سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی حقیقت دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا بس اب تیری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تو نے ایسی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو ایسے معزز حضرین، اتنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں، کیسے کیسے واقعات زمین کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب زلزلہ آتا ہے، 2005 میں جو کشمیر میں زلزلہ ہوا تھا، اس میں ہمارے بہت زیادہ رشتہ دار شہید ہوئے ہیں، میرے والد صاحب بھی اسی زلزلے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ زمین کیسے ہلتی ہے آپ اپنے ذہن میں ذرا سوچیں۔ اتنی مضبوط زمین، اتنے مضبوط مکان، اتنی مضبوط عمارتیں، وہ کیسے ہلتی ہیں؟ سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ آخر اتنی طاقتور کوئی ذات ہے جو اس پوری زمین کو ہلاتی ہے، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے۔ خود بخود تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کرسی وہاں پڑی ہے، جب تک آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں نہیں رکھیں گے وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ صدیاں گزر جائیں گی، زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن انہیں وہاں سے ہلنا نہیں ہے، کیونکہ اسے کوئی ہلانے والا نہیں ہے۔ اب یہ سوچنا ہم نے ہے اتنی بڑی روز زمین کو کس نے ہلایا؟ وہاں سے پتہ چلتا ہے ایسی ذات اوپر جو موجود ہے، علی العرش استویٰ، جو آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ذات ہے جس نے اتنی بڑی روز زمین کو ہلایا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ پھر دیکھیے کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی بارش آ جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، اور سورج ایک ہی راستے سے نکلتا ہے، ایک ہی راستے میں جا کے ڈوب جاتا ہے، چاند بھی اسی طریقے سے آتا ہے۔ یہ ان چیزوں کو کون چلا رہا ہے؟ رات ہوتی ہے، تارے آ جاتے ہیں۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جو ہے رب العالمین وہ ہے جو سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، اس کی پریشانی کو حل کرتا ہے۔ ہماری پریشانی کو بھی وہی حل کرے گا، لیکن پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا مقابلہ ہم نے صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنت، ایک آدمی ہے وہ بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مساجد کو آباد کرتا ہے، فیما یبدو للناس وهو من اہل النار، بظاہر تو وہ عمل جنت والا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ جہنمی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اور کے اندر دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، یا وہ خودکشی کے ساتھ مر جائے گا، یا وہ بہت بڑا کوئی ایسا عیب کرے گا، گناہ کرے گا، وہ مر جائے گا، سارے عمل اس کے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ بظاہر حدیث شریف میں آتا ہے بظاہر وہ عمل جنت والا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک آدمی بظاہر طور پر جہنم والا، جہنمی عمل کرتا ہے، دوزخ والا عمل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ آگے آپ کو جو میں نے ابھی بتایا تھا، جو بندہ کسی طریقے سے خودکشی کرتا ہے وہ مکمل جہنم میں رہے گا، اور اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جاتا رہے گا، خود کو عذاب دیتا رہے گا۔ من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، جو بندہ کسی بہت بڑی پہاڑی پر چڑھتا ہے، وہاں سے گرتا ہے نیچے، مر جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو وہ جہنم کے اندر مکمل پہاڑ سے گرتا رہے گا، اسے اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ ومن قتل، دوسری چیز سنیے، ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في يده یجا بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، اور جو بندہ اپنے آپ کو لوہے کی کسی چیز کے ساتھ مارتا ہے، لوہے کے ساتھ مارتا ہے، اور وہی لوہا اس کے ساتھ جہنم میں جاتا ہے، اور جہنم کے اندر بھی وہ اپنے پیٹ میں وہ لوہا چبوتا رہے گا، اسے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، عذاب دیتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ آگے سنیے، وَمَن تَحَسَّ
ثم انتهى فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اور جو بندہ زہر پی کر مر جاتا ہے جب وہ جہنم کے اندر جائے گا وہی زہر ہاتھ میں لے کر جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیثیں ساری جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ زہر ہاتھ میں اٹھائے لیے جائے گا، اٹھا کر لے کر جائے گا جہنم کے اندر، اور وہ ہمیشہ زہر پیتا رہے گا. یعنی زہر پیے گا اسے عذاب ہوتا رہے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. آگے سنیے، الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار والذی یطعنها فی النار. اور ایک آدمی ہے وہ اپنا گلا گھونٹتا ہے، گلا گھونٹ کر مر جاتا ہے اور جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور وہاں پر وہ اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا. اور ایک آدمی اپنے آپ کو نشانہ بناتا ہے کسی چیز کے ساتھ، چاہے وہ گولی مارتا ہے، کسی اور چیز سے نشانہ لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا، اپنے جسم کو ہمیشہ نشانہ بناتا رہے گا. یہ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خودکشی سنگین جرم ہے، چاہے جیسے حالات بھی ہوں خودکشی نہیں کر سکتے. خودکشی کرنا حرام ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس آدمی کا پکا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یا ایھا الانسان انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. دیکھیں آیت کے اندر کیا فرمایا کہ اے ابن آدم، تو تکلیفیں برداشت کر کے، صبر کر کے، کشاں کشاں، آہستہ آہستہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. جتنی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، تو اس بات صبر کرتا ہے، تو اللہ کے قریب ہو رہا ہے. یعنی آپ کو بخار ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو پوری رات بخار رہا، بخار کے ساتھ وہ تڑپتا رہا، جب وہ صبح کرے گا اس کے پچھلے دن اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا بخار کی وجہ سے. لیکن نمازی ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا، دین اسلام پر چلنے والا. جب کوئی مصیبت آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم ہرگز اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو. یہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شأنی کلہ. بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. ہر وقت یہ دعا کریں، اللہم رحمتک، اے اللہ میں ہر وقت تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ارجو فلا تکلنی الی نفسی، اور تو مجھے ہرگز میرے نفس کے حوالے نہ کر. طرفۃ عینی واصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں تو درست کر دے، ٹھیک کر دے، میرے لیے آسانی کر دے. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے. تو جب بندہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، روزے رکھنے والا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جہنم سے ڈر کر جنت میں جانے کے لیے، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ اس مصیبت، ٹینشن، پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، سنا گیا، سنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خودکشی جیسے سنگین جرم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹینشن میں، ہر پریشانی میں، ہر معاملے میں ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.